السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ واقعہ کربلا کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے 3 ویڈیوز میں جو پہلے بنا چکی ہوں، ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کیا انبیاء کرام جو پہلے اس دنیا میں آ چکے ہیں، کیا وہ جانتے تھے اس بارے میں جو واقعہ کربلا ہونا تھا، جو کربلا کی سرزمین پر جو سب واقعہ ہوا، کیا اس کے بارے میں جانتے تھے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں جانتے تھے؟ تو اس بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، کربلا کی زمین پر ہر نبی آیا، اور امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی اس زمین پر ہونی ہے وہ اس نبی کو دکھائی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آئے تو ان کے پاؤں سے خون بہنے لگا۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور عرض کی کہ اے میرے رب، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہو کر فرمانے لگے، یہ وہی سرزمین ہے جہاں تیرے نسب سے اللہ ایک نور کو منتخب کرے گا جو لباس بشر میں اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دے گا اور وقت کے ظالم کے ظلم کو تا ابد تا حیات ختم کر دے گا۔ اور پھر جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی پر سوار تھے کہ کشتی گھومنے لگی، جب گھومتے گھومتے سرزمین کربلا پہنچی تو اچانک سے وہ کشتی ڈوبنے لگی، تو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کی، اے اللہ، یہ امتحان کیسا؟ آواز غیب آئی، یہ وہی زمین ہے جہاں میرا ایک خاص بندہ حسین ابن علی پیغام حق کے لیے آخری دم تک مجھے راضی کرنے کی فکر میں رہے گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو جانا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر گزر ہی رہے تھے تو جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر قلم ہونا تھا، آپ کے گھوڑے نے آپ کو گرا دیا۔ آپ اٹھ کر اللہ سے فریاد کرنے لگے کہ اے اللہ، تو کیا دکھانا چاہتا ہے؟ آواز غیب آئی، اے ابراہیم، یہاں تیری اولاد سے میرا ایک عاشق اپنے عشق میں اپنا سر قلم کروائے گا اور اس کا ذکر تا قیامت قائم رہے گا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو ڈبا کے اپنے آبائی شہر لوٹے تو رستہ بھٹک گئے اور یوں کربلا پہنچے اور وہاں ایک آندھی اٹھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ سے پوچھنے لگے، آواز غیب آئی، اے موسیٰ، یہاں میرا حسین اپنے بچے اپنے بڑے قربان کرے گا۔ اور اس زمین سے جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار ہو کے جنات کے ساتھ گزر رہے تھے کہ اچانک ان کا تخت ہلنے لگا۔ اللہ کے دربار میں فریاد کی کہ یا اللہ، کیا امتحان ہے؟ آواز غیب آئی، اے سلیمان، یہ وہی جگہ ہے جہاں میرا حسین میرے لیے قربان ہوگا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو یوں کربلا کی زمین پر پہنچے کہ اچانک سے ایک شیر آیا اور رستہ روکنے لگا۔ تو جب آپ نے دعا کی تو آواز غیب آئی کہ یہی وہ زمین ہے جہاں مصیبتوں کی انتہا ہوگی، جہاں امتحان کا اختتام ہوگا۔ یہی وہ زمین ہے جس کو اللہ نے حسین ابن علی کے لیے چنا ہے، اس کا خون ناحق اسی سرزمین پر بہے گا۔ اور ایک رات بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کھلے ہیں اور وہ رو رہے تھے۔ بی بی آگے دست ادب ہو کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں مٹی تھی اور فرمانے لگے، اے ام سلمہ، یہ مٹی سنبھالنا، کیونکہ ابھی جبرائیل امین
مجھے کربلا لے کر گیا اور مٹی کربلا کی ہے، جہاں میرے نواسے کا خون اسلام کے لیے بہے گا۔ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا۔ سلام ہو کربلا کی زمین پر، سلام ہو امام حسین علیہ السلام کی قربانی پر۔ اس سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تمام انبیاء کرام جو اس دنیا میں آئے وہ سب اس بات سے باخبر تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ سب ہونا ہے، یہ ظلم و ستم ڈھایا جائے گا۔ وہ سب جانتے تھے یہاں قربانیاں ہوں گی، یہاں یہ سب کیا جائے گا، وہ سب جانتے تھے، اور اللہ کے نبی بھی یہ سب جانتے تھے۔ اب یہاں پر سب کو معلوم تھا کہ یہ آزمائش ہے اور یہ ہونی ہے، یہ وقت جو ہے وہ آنا ہے، اسلام کا بول بالا ہونا ہے، اسلام کو بلند کیا جائے گا، اسلام کا پرچم اتنا بلند ہوگا کہ کوئی بھی یزید، کوئی بھی فتنہ پھیلانے والا انسان جو ہوگا، فسادی جو ہوگا، وہ کبھی بھی اس کے پرچم کو نیچے نہیں کر سکے گا، جھکا نہیں سکے گا، کیونکہ اسے بلند کرنے والا خود اہل بیت کا فرد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، جنہوں نے اسلام کے پرچم کو اتنا بلند کر دیا کہ وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور بلند و بالا ہی رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب آج کے لیے میں اجازت چاہوں گی آپ سے، اور ایک درخواست کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اگر آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتی ہیں، میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں، کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس میں سے، کچھ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس کے بدلے آپ میرے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، اور اگر کچھ کمی بیشی ہوتی ہے یا کچھ اچھا لگتا ہے تو وہ آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیا کریں کمنٹ سیکشن میں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، اور اگر کچھ نہیں صحیح لگتا آپ کو، کچھ غلطی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بھی بتا دیا کریں تاکہ میری اصلاح ہو۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا۔